خطرناک ہو گئے. کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، مجھ علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یا اللہ میں تیرا بندہ. فکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، اور علی کا سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ تو علی کا رب. تھکیں گے نہیں، میں اس کے بعد کے 2 جملے سنا رہا ہوں. الہی یا اللہ، اب مولا علی کے مناجات کا تیسرا جملہ، الہی انت کما احب فاجعلنی کما تحب. ترجمہ میں پہلے چوتھے جملے کو کروں گا، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. یہ تیسرا جملہ مولا کا. چوتھا جملہ اور تیسرے جملے میں تو کمال ہو گیا. میں حالہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں نا، پورا صوبہ صوفیوں کا، اولیاء کا صوبہ ہے، اللہ کے ولیوں کا صوبہ ہے. یہاں ہر شہر میں کوئی نہ کوئی اللہ کا ولی بیٹھا ہوا ہے. ہم اس کے مزار پر اسے سلام کرنے اس لیے جاتے ہیں کہ اس سے اللہ سمجھ میں آتا ہے. اب ذرا جملہ سنیں، مولا علی کا تیسرا جملہ. چوتھے جملے میں کیا فرمایا؟ لے کر آج تک اور نہ جانے کب تک سلسلہ ولایتیں رہے گا، مگر کسی نے ایسا جملہ نہیں کہا جیسا علی نے کہا ہے. علی کے علاوہ یہ جملہ کسی کے منہ پر آیا ہی نہیں ہے. وہ جملہ کیا ہے؟ الہی انتا کما احب، یا اللہ تو ایسا ہی اللہ ہے جیسا میں چاہتا ہوں. نہیں، میری بات شاید نہیں گئی. یعنی علی بتائے گا کہ اللہ کیسا ہونا ہے، کس معیار کی توحید ہو، یہ علی بتائے گا. تو ایسا ہی اللہ ہے جیسا میں چاہتا ہوں. بات آگے جائے. تبھی تو میرے عزیزو، حالہ شریف، سہون شریف، دہلی شریف، اچ شریف، اجمیر شریف، مگر نجف اشرف. سلامات پڑھنے محمد و آلہ. سارے اللہ کے ولیوں کا مرکز نجف. جب تک مولا علی کا گھڑا نہ بھرے اللہ ولایت ہی نہیں دیتا. جب تک مولا علی کی جوتیاں سیدھی نہ کریں اللہ ولی ہی نہیں بناتا. کس کمال کا وجود ہے. اور میری اور آپ کی عزت کتنی بڑی ہے کہ ہم اس کے دروازے پر بیٹھے ہیں جس کے دروازے پہ جانے سے ولایت ملتی ہے. کیا کمال کا وجود ہے. 12 سلسلے ہیں نا ولایتوں کے ہمارے صوفی حضرات کے، جس میں سے 11 سلسلے مولا علی تک جاتے ہیں. ایک سلسلہ ہے جو خلیفہ اول سے جانے کے تک جاتا ہے، اور 11 سلسلے علی تک جاتے ہیں. تو وہ جو سلسلہ خلیفہ اول تک جاتا ہے، وہ خلیفہ اول سے پوچھ لیں کہ ان کا سلسلہ کہاں جاتا ہے. آپ میری باتوں سے خلیفہ اول فرماتے ہیں لم تلد النساء مثل علی بن ابی طالب. دنیا میں کوئی عورت ہی نہیں ہے جس نے علی جیسا بچہ جنا. سلامات پڑھے محمد و آلہ. کمال یہ ہے کہ علی پر سارے کمالات متفق ہیں. سب سے بڑا عنوان فضیلت مولا علی کا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے گواہ رسول عالم الکتاب قرار دیا. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. ہم نے اپنی اس کتاب کا وارث اپنے نیک اور صالح بندوں کو بنایا. مولا علی اپنے سینے پہ ہاتھ کر کے فرماتے ہیں میں اس آیت کا پہلا مصداق ہوں. سمجھ ہے قرآن تو یہ کہہ رہا ہے ہم نے اپنی اس کتاب کا وارث اپنے نیک اور صالح بندوں کو بنایا ہے، اور اس کتاب کا پہلا وارث مولا علی کی بات. میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے جوان بھائیوں، میرے محترم سننے والوں، خاص طور پہ جوانوں سے بات کر رہا ہوں. بزرگوں سے تو مجھے دعا چاہیے. ہمارے مخالفین جو ہیں، جو علمی مخالفین ہیں، وہ ہم پر کچھ اعتراضات کرتے ہیں. کچھ تو ان کی باتیں صحیح ہیں جنہیں ہمیں صحیح کرنا چاہیے. کچھ باتیں البتہ ہمارا مزاج نہیں ہے ان کے اوپر تبصرے کرنا، کیونکہ تبصرے کسی پر وہی کرتا ہے جو اس پہ غور کر رہا ہوتا ہے.
کیونکہ ہم پر غور ہو رہا ہوتا ہے تو پھر ہم ہمارے تبصرے بھی ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم کسی پر غور ہی نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے ہم کسی کا تبصرے بھی نہیں کرتے، ورنہ اگر ہم غور کرنا شروع کر دیں تو پھر تبصرے تو ہمارے پاس کچھ زیادہ ہی ہے، مگر یہ ہمیں سکھایا نہیں ہے، ہمارا یہ طریقہ نہیں ہے، ہمارا یہ سلیقہ نہیں ہے، ہم تو اپنے اوپر غور کرتے ہیں، ہم کسی اور پر غور نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو ہم پر جو غور کرتے ہیں ان کی کچھ باتیں ٹھیک ہیں جنہیں ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے۔ بڑے خراب طریقے سے میں بول رہا ہوں، میں ذمہ دار شخص تو نہیں ہوں پاکستان کی شیعت کا، مگر پاکستان کی تشیعوں میں غیر ذمہ دار بھی نہیں ہوں، لہذا وہ ایک علیحدہ بحث ہے جس کو کسی اور موقع میں کیا جائے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہماری طرف کہ بھئی یہ بات آپ نے وہ بات کو ہمیں وہ ماننا چاہیے، اسے ٹھیک کرنا چاہیے، انسان ہے اور جدوجہد کی زندگی ہے، مسلسل کوششوں کی زندگی ہے، تو اسے ہمیں ٹھیک کر دینا چاہیے۔ وہ ہمارے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم کسی گمراہی کا شکار تھوڑی سی توجہ کر رہے ہیں تو ان کی اصلاح ہو جاتی ہے، ان کی فکر کی اصلاح ہو جاتی ہے۔ اس کی بھی میں نے کوئی لسٹ بنائی ہے، 60-70 چیزیں ہیں جو مناظروں میں ائمہ کے زمانے سے رحمت صغریٰ و کبریٰ کے طرف شیخ صدوق شیخ مفید کے زمانے سے اور آج کے زمانے میں وہی باتیں تکرار ہو رہی ہیں، تو ان پہ جوابات بھی دیے جا سکتے ہیں، ان پہ محنتیں بھی بہت ہو چکی ہیں۔ ایسے ہی میں آپ کا خادم اسی حلیے میں پوری دنیا میں رہتا ہوں، ہر سفر میں یہی حلیہ میرا ہوتا ہے، اور کوئی سفر ایسا نہیں ہوتا جو برابر میں کوئی آگے نہ بیٹھے اور وہ آ کر یہ نہ کہے کہ آپ شیعہ مولوی ہیں، آپ سے سوال کر لوں، تو میرا پہلا جواب یہ ہوتا ہے کہ میں پہن کے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ سوال کریں، کوئی تو بات کریں ہم سے، آپ خود سے ہمارے بارے میں فیصلے کر رہے ہیں، ہم سے تو بات کریں۔ البتہ ایک شخص ہے جو سوشل میڈیا پر یوٹیوب چینلز میں مجھے نام ڈال دیتے کہ کہہ رہا ہے کہ شاید شاہ کو میرے سامنے لا کے بٹھاؤ تو 10 لاکھ روپئے انعام دے دوں گا، میں 10,000 کے چکر میں مجھے لے نہ جائے گا، تو میں انہیں بھی ہوشیار کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمیں قرآن نے کہا ہے کہ بات ان سے کرو جو جاہل نہ ہو۔ قرآن اجازت ہی نہیں دے رہا تمہارے ساتھ بیٹھنے کو، ورنہ تو تم سے بڑوں سے نمٹ چکا ہو، تم تو بہت چھوٹے ہو، تم تو جس کے سیکریٹری سے میں جس کو سنا رہا ہوں نا وہ سن رہا ہے، آپ میں سے تو شاید 90% لوگوں کو نہ پتا ہوں میں کہاں بول رہا ہوں، لیکن اب حالہ میں بات آ گئی ہے تو آپ کہہ دیتا ہوں، تو جسے میں جواب دے رہا ہوں وہ شاید آج ہی پہنچے گا، سب سے پہلے اس کے پاس قریب پہنچے گا، تو میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے جس کے ساتھ پھرتے ہو، جس کی جوتیاں اٹھاتے ہو، وہی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں ایک اشارہ دے دیتا ہوں، بیٹا تمہاری عمر کتنی ہے؟ 15 سال۔ آپ کی عمر کتنی ہے؟ تم بھی 15 سال، تم کتنی عمر ہے؟ یہ بچے عمر سن کر انہیں پتا چل رہا ہے سوال کیا ہے، یعنی یہ جانتے ہیں کہ عمر بولتے ہیں، جن کے بڑوں کو عمر اور عمر کا فرق نہ ہو۔ بھائی ہمارے شناختی کارڈ میں عمر نہیں لکھا ہوا، اب تم ان کی جوتیاں سیدھی کرتے ہو اور شوق یہ ہے کہ میں تم سے بات کروں، تو ان سے تو ہم بات نہیں کریں گے جن کے لیے قرآن نے ہمیں روک دیا، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، جو جاہل تم سے بات کرے اس کو سلام کہہ کے گزر جاؤ، وہ اس قابل نہیں ہے کہ تم بات کرو۔ ہم اگر پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ ہم تو خود چلے جاتے ہیں، ہم تو خود چلے جاتے ہیں ان کے پاس۔ احترام کے رشتے ہیں، دسیوں دفعہ ہوا ہے حضرت مفتی اعظم جناب مولانا محمد تقی عثمانی صاحب اور ہم کہیں ہو کے تو میں اپنی کرسی چھوڑ دیتا ہوں، میں کہتا ہوں آپ بیٹھیے، آپ ہمارے بڑے ہیں۔ ایسے ہی کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ مفتی مولانا جو ہے وہ رحمان صاحب اگر کہیں ہوتے ہیں جو بریلویوں کے مفتی اعظم ہیں، تو میں اپنی کرسی چھوڑ دیتا ہوں، میں دیکھتا ہوں ہمارے بڑے ہیں بیٹھے ہیں، تو جن کا احترام لازم ہے ان کا احترام کر رہے ہیں، لیکن جن کا احترام ان کے گھر والے نہیں کرتے، جن کا حال اپنے گھروں میں خراب ہے، جی ان سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ تو
بات روشن ہے میری آپ کی؟ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں ٹھیک کرنی چاہیے، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہماری ٹھیک کوئی کروانا چاہتا ہے مگر وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ ایسے ہی میں ایک سفر میں تھا، سفر تو نہیں ہے، ایسے ہی میں ایک سفر میں تھا تو ایک مولانا صاحب، مجھے نہیں پتا تھا کہ مولانا ہے، اس نے کہنے لگا آپ کے ساتھ بیٹھ جاؤں، میں نے کہا جی کرسی گورنمنٹ کی ہے، بیٹھ جائیے، جہاز کی کرسی یہ آئیے کہ راستہ، میں نے کہا جی بیٹھ جائیے، میری تو نہیں ہے، بیٹھیے، مجھے تو اچھا لگے گا آپ کے ساتھ بیٹھیے۔ تو کہنے لگے کہ باتیں بھی ہو جائیں، میں نے کہا بسم اللہ۔ کہنے لگے آپ کا شرک بہت ہوتا ہے، آپ شیعوں کو سمجھائیں کہ وہ شرک نہ کریں، مسلمان ہو جائیں۔ ہاں میں نے کہا جی آپ ایک دو مثالیں بتا دیجیے تاکہ میں جاتا رہتا ہوں، چلا جاؤں گا بتانے ان کو، میں ان سے جا کے کہوں گا یہ ٹھیک کر لیجیے، وہ ٹھیک کر لیجیے۔ تو کہنے لگے مثلاً آپ کے یہاں کپڑے بنائے جاتے ہیں، فریم بنائے جاتے ہیں، کاٹوں میں لکھا جاتا ہے علی وارث، تو یہ آپ کے یہاں شرک ہو رہا ہے۔ تو میں نے کہا حضور یہ شرک کیسے ہے؟ کہنے لگے اللہ وارث ہے۔ میں نے کہا جی اللہ وارث ہونے پہ تو کوئی بحث ہی نہیں ہے، اللہ تو علی کا بھی وارث ہے، اللہ کے وارث ہونے پہ کسی نے کوئی بات کہی ہے کیا؟ یعنی ہمارے یہاں کبھی کہا گیا ہے کہ اللہ وارث نہیں ہے؟ اگر اللہ وارث ہونے کا کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہے، مگر یہ آپ کہہ رہے ہیں علی وارث، کہہ رہے ہیں علی وارث ہے یا اللہ وارث ہے؟ میں نے کہا یہ آپ ٹکرا رہے ہیں دونوں کو، آپ اللہ اور علی کا جھگڑا تو آپ ڈال رہے ہیں نا، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں نے کہا اچھا حضور آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگے میں حافظ قرآن ہوں۔ میں نے کہا پھر تو میری مشکل آسان ہو گئی، آپ مجھے سورہ مبارکہ الانبیاء کی 105ویں آیت سنا دیجیے۔ وہ واقعی حافظ تھے، انہوں نے فوراً سنا دی آیت۔ میں نے کہا اگر آپ قرآن پڑھے میں کہنے میں حافظ ہوں، میں نے کہا یہ آیت سنا دیجیے 105ویں آیت الانبیاء، سورہ الانبیاء۔ لقد كتبنا في الزبور، جو انہوں نے سنائی، جو صحیح سنائی، لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادی الصالحون، ہم نے تورات، زبور، انجیل، قرآن میں لکھ دیا ہے کہ زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہیں۔ میں نے کہا مولانا آپ سے ایک علی وارث ہضم نہیں ہو رہا تھا، قرآن تو 14 کو وارث کہتا ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آلہ۔ ایک علی نہیں 14 وارث، ایک سے زیادہ، 3 سے زیادہ، جمع کا صیغہ ہے کہ ہم نے زمین کا وارث اپنے نیک اور صالح بندوں کو بنایا ہے۔ تو کہاں غلط ہے بھائی؟ کہنا ہاں یہ آیت میں نے پڑھی کر اس انداز سے میں، تو یہ ایک واقعہ بڑا حسین ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام اعظم ابو حنیفہ اور مولا کے مناظروں میں اور خطبوں میں ایک واقعہ بڑا حسین ہے۔ جب مولا صادق نے انہیں کچھ آیتیں یاد دلائی کہ یہ آیت، تو کہنے لگے کہ جی ہاں یہ آیت تو پڑھی تھی مگر اس انداز سے مجھے نظر نہیں آئی۔ پھر حضرت نے ایک اور آیت کی تلاوت فرمایا کہ یہ جو آیتیں جو تمہارے سامنے ہیں، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم نے قرآن پہ تدبر کیا ہے یا تمہارے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے؟ دلوں میں جب کوئی چاہتا نہیں ہے تو اسے ملتا نہیں، ہر چاہنے والے کو ملتا ہے۔ تو عزیزو گفتگو بہت روشن ہے۔ علی مولا کی سب سے بڑی فضیلت علی مولا کا علم ہے، جس پہ علی فخر کرتے ہیں۔ لہذا علی مولا کا ماننے والا، چاہنے والا کوئی بچہ جوان ایسا نہیں ہو سکتا جو علم سے دوستی نہ کرتا، جو علم سے پیار نہ کرتا۔ میں بہت سارے بچوں کو، چیزوں کو دیکھ رہا ہوں جو اچھی تعلیم حاصل کرنے والے بچے مجھے محسوس ہو رہے ہیں۔ میری گزارش ہے، آج رانا محمد فرد اللہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ حصول علم میں اتنی دقت اور اتنی محنت کرو کہ پاکستان میں جو ورلڈ میں مختار بن جاؤ، تو ہمیں وہ میڈل ملنے چاہیے جو عالمی سطح پر رہے ہیں، اور پھر جب بتایا جائے کہ یہ کون ہے جس نے عالمی مقابلے میں گولڈ میڈل لیا ہے، تو بتایا جائے کہ وہی ہے جو کالے کپڑے پہن کے ماتم بھی کرتا ہے۔
وہی ہے جو علم بھی لگاتا ہے، یہ وہی ہے جو عزا خانے میں بھی جاتا ہے، یہ نماز جماعت میں بھی جاتا ہے، اس سے نماز جماعت چھوٹتا نہیں ہے۔ یہ علی والا ہے، یہ اپنی دنیا میں بھی کارنامہ دکھا رہا ہے اور اپنے دین میں بھی یہ عاجز و فقیر بن کے رہتا ہے۔ یہ جملہ اس لیے میں نے کہا ہے، میں نے اپنی سے درازی کرنے کے لیے نہیں کہا، میرا مولانا تجزیہ ہے۔ پڑھے لکھے لوگ، بڑی حیثیتوں والے لوگ، بڑے منصبوں پر فائز لوگ اگر ازادار نہیں ہوں گے نا، وہ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ آپ کو طرح چھوڑ دیں گے کسی مشکل سے۔ پوری شیعہ قوم کو، پورے مسلمانوں کو، پوری برادری کو وہ آپ کو مشکل میں چھوڑ دیں گے۔ وہ پڑھا لکھا بہت پڑھا ہے، گریڈ اس کا 22واں ہے، وہ فلاں سیکٹری ہے، وہ فلاں وزیر ہے، وہ فلاں صاحب ہے، مگر چونکہ خالے کپڑے نہیں پہنتا، مجلس میں نہیں آتا، اس کے گھر میں علم نہیں لگا ہوا، یہ خطرناک لوگ ہیں۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے اپنے بزرگوں سے کہ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دیں، مگر کالے کپڑوں کے ساتھ دیں، علم کے احترام کے ساتھ دیں۔ مجلس میں اگر وہ آپ کا بچہ نہیں جا رہا ہے نا، بابا مجھے پڑھائی سے فرصت نہیں ہے، میرا اے لیولز کے پیپرز آ گئے، میرے او لیولز کے پیپر آ گئے، میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، میں سی ایس ایس کر رہا ہوں، بابا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو کہے بیٹا تم پیپر ریپیٹ کر لینا مگر علم عباس کو نہ چھوڑو، دوسرے ساتھ ریپیٹ کر لینا، ساتھ لے کے چلیں۔ میں خود اسکول چلا رہا ہوں، الحمدللہ بہت بڑا اسکول ہم بنانے جا رہے ہیں سندھ کے اندر، ایک بہت بڑی یونیورسٹی کی بنیاد رکھ دی ہے ہم نے کراچی کے اندر۔ میں خود تعلیم کا خدمت گزار ہوں۔ میرا اپنا تجزیہ ہے کہ جو لوگ پڑھے لکھے بڑے بڑے افسر ہوتے ہیں اور وہ مجلس میں بیٹھنے کا مزاج نہیں رکھتے، وہ آپ کو نقصان پہنچائیں یا نہ پہنچائیں، فائدہ نہیں پہنچائیں۔ لہذا اپنے بچوں کو پڑھائیں، اچھی تعلیم دلوائیں، مگر حسین کی عزاداری کے ساتھ، امام حسین کے ماتم کے ساتھ۔ اگر یہ خاندانی طور پہ حلقے میں لگ کر ماتم کرنے والا ہے تو بچوں کو کہیں بیٹا جلوس میں سے واپس آئے ہو، بتاؤ نوحہ کون سا پڑھ رہا تھا۔ آپ کا بچہ جب اسکول سے گھر آتا ہے تو آپ پوچھتے ہیں نا کیا پڑھایا، ایسے ہی گھر کی عورتیں، گھر کے بڑے مجلس اور جلوس سے واپس آنے والے بچے سے پوچھیں کہ خطیب نے کون سے مسائل پڑھے، نوحہ خان نے کون سا نوحہ پڑھا، علم کس نے اٹھایا ہوا تھا، تابوت کو کس نے باندھا ہوا تھا۔ یہ اسکول کا سبق ہے جو آپ گھر آ کے پوچھتے ہیں۔ اگر آپ نہیں پوچھیں گے نا، اسے بتانا بھی نہیں ہے، جب اسے بتانا نہیں ہے تو پھر اسے یاد بھی نہیں کرنا۔ اور میں بہت ہی سوچ سمجھ کے جو میں کہہ رہا ہوں، بڑے بڑے افسران اور وزراء اور سفراء اور سیکرٹریز اور افسران کو جانتا ہوں، جس کے گھر کی عزاداری ہے وہ حسین مولا کے چاہنے والے سے محبت کرتا ہے، لیکن جس کے گھر میں عزاداری نہیں ہے، جو خود 9 محرم کو بھی آ جائے تو اس کا احسان ہے، اپنے اوپر احسان ہے۔ بعض لوگ تو 10 محرم کو بھی مجلس میں نہیں آتے بھائی، اور پھر جہاں میں بات کر رہا ہوں وہاں پر سنی بھی عزادار ہے، تو سنی شیعہ سے بات کر رہا ہوں، آپ سب سے بات کر رہا ہوں۔ حسین کی ماں انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ میرے بچے کو ہونے والا کون آیا ہے۔ مجلس عزا میں عاجزی کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ میں مجلس کے باہر، فرش کے باہر کچھ بھی ہوں، کوئی بھی ہوں، مگر مجلس میں جب آگے ہوں تو فقیر حسین مولا کا فقیر ہوں۔ میرے بچوں جب مجلس میں بیٹھا کرو، اگر آنسو نہ آئے تو اللہ سے آنسو مانگا کرو، یا اللہ ایک قطرہ مجھے آنسو کا دے دو۔ یہ جو قطرہ عشق ہے امام حسین کی مسائل میں آنسو ہے نا، یہ ہمیں بہت کام ہے، بڑا قیمتی سرمایہ ہے جسے غم حسین میں بہنے والا آنسو کہتے ہیں۔ اور جب رو رہے ہوگا، خاص طور پہ بڑے اجتماع میں جیسے آج ہے، تو آتے جاتے کسی کو دھکا نہ لگ جائے، کسی کی کوہنی نہ چھوٹ جائے،
کیا معلوم اللہ کا کون ولی آیا ہوا ہو، کیا معلوم کس کا میں نے پیر پہ پیر رکھ لیا۔ مجلس میں میری بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، جب گریہ ہو رہا ہو تو خیال رہے کہیں برابر میں بیٹھی ہوئی حسین کی ماں نہ ہو۔ اس لیے کہ علامہ مجلسی اجرکم اللہ لکھتے ہیں کہ سیدہ مجلس میں آتی ہیں، فی ید آخر خاتون اور بی بی کے ہاتھ میں رومال ہوتا ہے، تصوم دموع الباقین، رونے والوں کے آنسوؤں کو جمع کرتی ہیں، اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اور ان کے ساتھ ایک 4 سالہ بچی بھی آتی ہے، اور وہ بچی روتے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر دادی سے پوچھتی ہے، دادی یہ ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ تو بتایا جاتا ہے، بیٹا یہ تمہارے بابا حسین کو رو رہے ہیں۔ تو عجب نہیں وہ بچی کہتی ہو، دادی کاش یہ کربلا میں ہوتے تو میرا بابا ایسے نہ مارا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ اس شہر پر اپنا رحم نازل فرمائے، یہاں رہنے والوں پر اپنا کرم نازل فرمائے۔ چلے میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے کربلا چلے۔ عاشور کا دن ہے، عصر کا وقت ہے۔ ایک مسافر ہے جو کوفے کا رہنے والا ہے، 6 مہینے کے بعد وہ کوفے میں داخل ہوا۔ کیا دیکھا، کوفے کی دکانیں بند ہیں، بازار بند ہیں، کوئی منظر نظر نہیں آ رہا، کوئی چہل پہل نظر نہیں آ رہی۔ سوچتا ہوا گھر میں داخل ہوا کہ کیا کوفے میں کوئی مصیبت آ گئی، کوئی طاعون آ گیا، کوئی بیماری آ گئی، یہ کوفے والے کہاں سے لے گئے؟ وہ کہتا ہے گھر میں داخل ہوا تو بیٹی نے بڑھ کر استقبال کیا۔ تو بیٹی سے پہلا سوال یہ کیا، بیٹا کوفے والے کہاں چلے گئے؟ تو بیٹی نے کہا، بابا جلدی دوبارہ سے تیار ہوگا، آپ دوبارہ گھر سے چلے جائیے۔ کچھ فاصلے پر ایک بیابان ہے جسے کربلا کہتے ہیں، وہاں ایک باغی نے خروج کیا ہے۔ حاکم کا اعلان یہ ہے کہ اس باغی کو اگر کوئی مرد مارنے نہ گیا تو اسے سزا دی جائے گی۔ کہیں بابا ایسا نہ ہو مخبری ہو جائے کہ آپ کوفے میں تھے اور باغی کو مارنے نہیں گئے، بابا جلدی چلے جائیے۔ عبداللہ ابن عفیف ازدی کہتا ہے، میں نے بیٹی سے پوچھا، بیٹا اس باغی کا نام کیا ہے؟ کہا بابا باغی کا نام نہیں بتایا گیا، بس اتنا بتایا گیا ہے کہ ایک باغی ہے، اسے مارنا ہے۔ عبداللہ کہتا ہے، میں دوبارہ سے گھوڑا تیار کر کے نکلنے لگا۔ جب گھر سے نکلنے لگا تو بیٹی نے رخصت کرتے ہوئے کہا، بابا جنگ پر جا رہے ہیں اور جنگوں میں مال غنیمت بھی ملتا ہے، اگر مال غنیمت میں عقیق یمنی مل جائے، یمنی پتھر مل جائے تو میرے لیے لے آئیے گا، میں گلے کا ہار بنانا چاہتی ہوں۔ اجرکم اللہ۔ عبداللہ کہتا ہے، میں کوفے سے کربلا روانہ ہوا۔ جب کربلا پہنچا تو عاشور کا دن تھا، عصر کا وقت تھا۔ میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک زخمی بوڑھا جو لاشوں پہ لاشیں اٹھا چکا، جس کا امامہ کھل کے اس کی گردن میں آ گیا، جس کے بدن پہ زخم اتنے لگ چکے ہیں کہ وہ کسی بھی وقت گھوڑے سے گر جائے گا، مگر اس کا جلال ایسا تھا، وہ جہاں گھوڑا موڑتا تھا فوجیں بھاگنے لگتی تھی۔ میں نے ایک بھاگتے ہوئے سپاہی سے پوچھا کہ یہ تو اکیلا ہے، تم اسے ڈرتے کیوں ہو؟ تم تو ہزاروں کی تعداد میں ہو، یہ اکیلا ہے، تم اسے ڈرتے کیوں ہو؟ تو وہ بھاگتے۔ دوسرے نے کہا اس کے ایک بھائی کا نام عباس تھا۔ عبداللہ کہتا ہے پھر مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر یہ کون ہے جسے مارنے کے لیے میں بھی آیا ہوں، مگر وہ کہتا ہے مجھے اتنا پتا تھا کہ میں اسے ماروں گا تو جنگ ٹھنڈی پڑ جائے گی، بس یہ آخری فرد رہ گیا جسے مارنا ہے۔ سارے لوگ اسے مارنا چاہتے تھے۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے بھی اپنا گھوڑا ان کے گھوڑے کے پیچھے لگایا کہ کیسے ہی موقع ملے تو میں تلوار چلا کر ان کا سر اتار دوں۔ کہتا ہے کہ میں ان کے گھوڑے کے چند ذراع کے فاصلے پر رہ گیا، اتنا میرا گھوڑا قریب آ گیا تھا کہ گھوڑا جست لے، گھوڑا ایک جست لگائے تو ان کے گھوڑے کے برابر آ جائے اور پھر میں تلوار چلا دوں۔ عبداللہ کہتا ہے میں نے گھوڑے کو جست دینے کے لیے تلوار نکالی تو ایک مرتبہ مڑ کر انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا عبداللہ قریب آؤ۔ عبداللہ کہتا ہے میرے ہاتھ پیر کانپنے لگے، یہ کون ہے جو میرے نام سے جانتا ہے؟ میں رک گیا تو پھر آواز آئی عبداللہ قریب آؤ۔ کہتا ہے مجھے گھبراہٹ بڑھنے لگی تو انہوں نے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری اور کہا یہ عقیق یمنی ہے، اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا میں باغی نہیں ہوں، نبی کا نواسا حسین۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ بس آخری جملے، گریہ ہو گیا تھا۔ عبداللہ کو جیسے ہی پتا چلا یہ حسین مولا ہے، فوراً مولا کی حفاظت کرنے کے لیے مولا کے گرد چکر کاٹنے لگا، تلوار نکال کے دشمنوں کو دور کرنے لگا۔ امام حسین کی آواز آئی عبداللہ چلے جاؤ، کوفے چلے جاؤ۔ کیا مولا میں آپ کو تنہا چھوڑ کر کیسے چلے جاؤں؟
کہ عبداللہ چلے جاؤ. کچھ دن بعد میری بہن زینب آئی, اسے چادریں لا کر دے دینا. نبی زادیاں بے وطنہ و چادر ہوں گی, کوفے کا بازار ہوگا, اہل بیت کی تشہیر ہوگی. اللہ رحمت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرنا, رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما, بانیان مجلس کے رزق میں عزت میں اضافہ فرما, ہم سب کی عاقبت کو سے فرما, امام زمانہ کے ذریعے تاجیل فرما. یا حسین